بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، آج خان صاحب نے عدالت میں معافی مانگنے کا جو بیان دیا ہے کہ اگر عدالت کو یا ان جج صاحبہ زیبا کو یہ محسوس ہوا ہے، یہ انہیں احساس ہوا ہے کہ میں نے پرسنلائز ہونے کے لیے یا دھمکی کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا، تو میرا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور ایکچولی میں تو سیاسی پروسیڈنگ پہ یقین رکھتا ہوں، میں عدالت کی جو ہے آزادی عدالت پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور عدالت کی آزادی کے لیے خان صاحب ماضی میں جیل میں بھی گئے ہیں، خان صاحب نے جیل بھی کاٹی ہے۔ تو پاکستانیوں، آج خان صاحب نے جو پروسیڈنگ میں موقف اختیار کیا وہ انتہائی ہی عقل مندانہ اور قابل فخر ہے۔ مجھے تو سارا اس میں یہ لکھا کہ خان صاحب نے اب باقی جو لوگ عدالت کے خلاف جس طرح بیان دیتے تھے، اب ان سب کے خلاف بھی مقدمے دائر کیے جائیں، اور خان صاحب ہمیشہ پہلے رستہ بناتے ہیں اور پھر اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک رستہ بنا کر آتے ہیں تاکہ ان کے پیچھے باقی بھی اسی طرح چلتے ہوئے آئیں۔ خان صاحب کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کا، بقا کا رستہ بناتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، چاہے انہیں اس میں خود کو زخمی بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ خان صاحب کی کرکٹ کے دور سے عادت ہے۔ اب مریم نواز اپنا جو ہے سیل میڈیا شروع کر دے گی اعتراضات کا کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی، یہ ہے وہ ہے، تو کسی کے اعتراضات سے نہیں۔ خان صاحب نے بہت احسن فیصلہ کیا، اور خان صاحب کا جو بیان تھا آج کا، وہ باقی لوگوں کے لیے ایک رستے کے طور پر ہے، ایک نصیحت ہے کہ خان صاحب نے، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ سے آزادی عدلیہ کی بات کی ہے، ان کی ہر سپیچ میں وہ اداروں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اداروں کی آزادی ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج جو خان صاحب نے کیا، نون لیگیوں میں اور باقی تمام پی ڈی ایم میں صفِ ماتم بچ گئی ہے، کیونکہ وہ سب لوگ تو خان صاحب کے خلاف محاذ رائی کر کے بیٹھے تھے، وہ تو دن کے خواب دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے، لیکن خان صاحب نے ہمیشہ اپنی کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک ہمیشہ ہر قدم دوسروں کو، ہر بال ایسی پھینکی ہے کہ دوسروں کو پریشان کر دیا، حیران کر دیا، اپنے مخالف کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ تو پاکستانیوں، آج کا فیصلہ خان صاحب کا آپ سب کو مبارک ہو، اور عدلیہ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی اپنا بہت مؤدبانہ جو انداز اپنایا، اس پہ بھی عدلیہ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عدلیہ اگر اسی طرح عدل سے اور ٹرانسپیرنس فیصلے کرتی رہی تو عوام میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو بحال کر لے گی۔ لیکن پاکستانیوں، ایک دو چیزیں جو کہ پس پردہ ہو رہی ہیں، جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہوا ہے، نون لیگ کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو نون لیگ جب بھی آئی ہے، نون لیگ نے ہمارے مذہب پہ، ہماری مذہبی روایات پہ، ہماری شریعت محمد پہ حملہ آور ہوتی نظر آئی ہے۔ نون لیگ نے اپنی 2013 کی حکومت میں ختم نبوت کی شک کو وزراء کے حلف نامے میں سے ختم کیا تھا اسرائیلیوں کے کہنے پر۔ تو اسی طرح اس کے اوپر نواز شریف کو جوتا بھی پڑا تھا۔ تو ہمیشہ سے جو نون لیگ ہے اس کا وتیرہ ہی ہو گیا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے عقیدے پہ، ہمارے مذہب پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس بار نون لیگ نے ٹرانسجینڈر کا، جو انہوں نے اپنی پچھلی حکومت میں یہ بل پیش کیا تھا، اس حکومت میں انہوں نے اسے منظور کروا لیا ہے۔ اس کی بہت ساری شکیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ ٹرانسجینڈر کو ٹرانسجینڈر نہیں کرنا چاہیے، انٹرسیکس کہنا چاہیے۔ انٹرسیکس والوں کو ان کے حقوقات دیے جائیں، انہیں معاشرے میں عزت دی جائے، انہیں ان کا تمام جابس میں کوٹا رکھا جائے، ایون کہ فوج تک میں ان کا کوٹا رکھا جائے، اور اسکولوں میں، کالجوں میں
اعلیٰ عہدوں تک ان کا رکھا جائے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تاکہ ان کی عزت کی بحالی معاشرے، لیکن اس قانون میں بیرونی طاقتوں کی خواہش کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ سیم سیکس کی شادی کو عام کیا جائے۔ سیم سیکس میں پاکستانیوں پچھلے 10 سے 15 سال سے اپنے بچوں سے غافل نہ رہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے بہت کچھ غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں، یا مائیں اس بات سے غافل نہ رہے کہ دو سہیلیاں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کافی دیر بیٹھی ہوئی ہیں، یا کوئی سہیلی گھر میں رہنے آئی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کے خلاف غیر اخلاقی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور انہیں اس طرح کا مواد پرووائڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ دو لڑکیاں آپس میں مخصوص تعلق رکھتی ہیں غیر اخلاقی، یا دو لڑکے رکھتے ہیں، اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس غیر اخلاقی سیم سیکس کے ریلیشن نے یورپ کو، امریکہ کو تباہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کنٹری میں اور امریکہ میں قوت بازو نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے والے جوان نہیں ہیں، ان کے پاس مضبوط جسم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس خاندانی سسٹم نہیں ہے، اور یہ خوف زدہ ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے پاس خاندانی سسٹم کی وجہ سے، پراپر شادی کی وجہ سے ان میں قوت انفرادی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ پاکستان کے نگاہ میں، دشمن کی نگاہ میں کھٹکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں 65% ہمارے ینگسٹر ہیں، اور پاکستانیوں اس چیز پہ خاص توجہ دو، اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ یہ مائیں لاپرواہ ہو جاتی ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں سے بات کر رہی ہیں، لڑکے لڑکوں سے بات کر رہے ہیں، آج وہ دور نہیں رہا، کیونکہ آپ کے سوشل میڈیا نے اتنی غیر اخلاقیات کو عروج دے دیا ہے کہ جو بچوں کے سیکھنے کا وقت ہے اس وقت انہیں غلط مواد دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ کی کنٹریز میں رشتوں کی پاسداری نہیں ہے، 16 سال 14 سال کے بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اب تو اس سے بھی، اب تو جونیئر اسکول تک یہ گند آ چکا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، ہمیں اپنے اسکولوں سے، ہمیں اپنے مدرسوں سے، ماں کو گھروں سے یہ دھیان کرنا چاہیے، اور بچیوں کو مدرسوں میں بالکل نہیں بھیجنا چاہیے، بچوں کے اسکولوں میں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، اس سے پہلے کہ حضرت لوط علیہ قوم کو جو سزا دی گئی تھی وہ مسلط کی جائے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کرتی جاؤں، باقی قوموں نے شریعت محمد کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں رحمت العالمین ماننے سے انکار کر دیا، ان کا تو حساب کتاب اللہ آخرت میں لے یا دنیا میں لے، لیکن مسلمانوں کا ساتھ ساتھ آئے گا، کیونکہ اگر مسلمان خود کو مسلمان کہہ کے وعدہ کر کے شریعت محمد پہ ایمان لایا ہے، وعدہ کر کے اللہ سے وحدانیت کا کہ اسے وحدانیت کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر انہی غلاظتوں میں پڑا ہوا عملاً نظر آئے، تو یہ اسلام کو بدنام کرنا، شریعت محمد کی توہین کرنا، سیرت رسالت کی توہین کرنا ہوگی۔ ہمارے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کلمہ صرف منہ سے پڑھ لینا اس سے مسلمان نہیں ہوتا، اور اب تو اس سے بھی نچلے درجے کا معیار ہو گیا ہے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کو اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن پہ غور کرتے ہیں، اور نہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق ڈھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پہ جو مسلط کی گئی حکومت ہے، ان میں سے تو شہباز شریف کو تو سورہ کوثر نہیں آتی کہ اسے کہیں پوری سورہ کوثر سنا دے تو اس کے لیے محال ہوگا۔ اس نے پچھلی مرتبہ سورہ کوثر پڑھی تھی اور اس کی آخری آیت نہیں پڑھی تھی کیونکہ اس نالائق کو پڑھنی ہی نہیں آتی۔ آپ اپنے بہت سارے جرنلوں سے سن لیں قرآن شریف، انہیں قرآن شریف نہیں آتا ہوگا، کسی کو سورہ یاسین نہیں آتی، انہیں آیت الکرسی سن لیں، انہیں آیت الکرسی نہیں آتی ہوگی۔ آیت الکرسی کی آیت میں لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے، آیت الکرسی کا جو بی پارٹ شروع ہوتا ہے اس میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر اعلان کرو دائرہ اسلام سے نکل جاؤ، کیونکہ دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ اپنے نیبر میں دیکھ لیں، ایران میں ایک لڑکی کے قصے کو لے کر حجابوں کو جلایا جا رہا ہے، اور اس بات کو اتنی طول دے رہا ہے دشمن، اس میں کئی قسم کے اینٹی ایران گروپ شامل ہو گئے ہیں کہ وہاں ایک لڑکی نے حجاب کیا ہوا تھا،
مکمل نہیں کیا ہوا تھا، پورا سر نہیں ڈھکا ہوا تھا. کیا قصہ تھا کہ اسے پولیس نے، فیمیل پولیس نے روکا اور اسے اندر لے کے گئے. باہر جب آئی تو گر گئی، اسے ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا. اور اس کے اوپر اب ایران میں باقاعدہ دوپٹے اتار کے ناچ رہی ہیں، یہ کریں گے. تو میں یہاں ایک بات واضح کرتی جاؤں، ہم بھی کوئی فورس نیس نہیں ہے. یہ حجاب محبت جناب سیدہ علیہ السلام ہے. یہ حجاب حضرت مریم سے محبت کا اظہار ہے. جسے جناب سیدہ علیہ السلام سے اور جسے حضرت مریم سے محبت نہیں ہے وہ حجاب نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو یہ بھی ڈکلیئر کریں کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کو مسلمان خود کو کہلانا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا. ہم اپنی مرضی سے حجاب لیتے ہیں کیونکہ ہمیں جناب سیدہ کو روز محشر منہ دکھانا ہے. ہمارا حجاب ان جناب سیدہ سے ہمارا ایک رشتہ استوار کرتا ہے. ہمارا حجاب حضرت مریم سے ایک محبت کا رشتے کی گواہی دیتا ہے. تو اس لیے یہ حجاب اوڑھتے ہیں. اور اس حجاب کا دوسرا ہمیں معاشی جو فائدہ ہے کہ ہمیں ایک پروٹیکشن ہے. ہمیں غیر محرم اسٹرینجر سے ہمیں ایک پروٹیکشن ہے. میرا حجاب میری آرمی ہے، میرا تحفظ ہے. تو پاکستانیوں یہ جو ٹرانسجینڈر کے اوٹ میں گندگی کو جو ہے معاشرے میں پھیلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس میں مشتاق رئیس ثانی نے جماعت اسلامیہ کی نے جو موقف اختیار کیا ہے، میں اس کی حمایت کرتی ہوں کہ اس قانون کو واضح کیا جائے. ہم اس بات کے حامی ہیں کہ انٹرسیکس کو وہ تمام اختیارات ہونے چاہیے معاشرے میں عزت کے جو ایک مرد اور ایک عورت کو ہیں. اگر بحکم خدا وہ شادی کے لائق نہیں ہیں، باقی وہ انسان ہیں، ان کی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے. لیکن یہ بدماشی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مرد 40 سال کی عمر میں آ کے کہ مجھے فیلنگز اب عورت والی آ رہی ہیں تو میرا شناختی کارڈ بدل دو. یہ نہ ہو کہ 26 سال کی لڑکی 26 سال لڑکی رہی ہے لیکن 26 سال کے بعد اسے فیل ہو گیا کہ اب مجھ میں مردوں والی فیلنگ آ گئی ہے تو میرا شناختی کارڈ چینج کر دو. پاکستانیوں، اس سے معاشرے میں وہ لوت والی قوم کا گند و عذاب آئے گا کہ ایک مرد یہ کہہ رہا ہے جی مجھے عورت والی فیلنگ آئی ہیں تو میرے شناختی کارڈ کو شی کر دیا جائے، اس میں مجھے انٹرسیکس کا یہاں کر دیا جائے. تو وہ مرد اب عورتوں والی باتیں کرتے ہوئے ہماری باپردہ عورتوں کے قریب ہو. آفس میں عورتیں کام کرتی ہیں، کالج یونیورسٹی ہے، کوئی ٹیچر ہو کے کہ میرے میں تو ہے ہی عورتوں والی فیلنگ، اور اس جو عورت ہے اس کی عزت کو اس سے خطرہ ہو. اسی طرح کوئی لڑکی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے میرے میں مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو میل شو کرنا کرے اور وہ مردوں کا نشانہ ہو جائے. تو یعنی کہ اس سے معاشرے میں بہت ابہام پیدا ہو جائے گا، ہماری بیٹیوں ہمارے بچوں کی عزت کو خطرہ ہو جائے گا. تو باخدا کہ اسے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے شریعت محمد کے دائروں میں اس قانون کو بنایا جائے. جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو پاکستان کے ہر قانون کی باؤنڈری جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے درمیان میں ہونی چاہیے. تو اس قانون پہ جو اعتراضات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اس پہ نظر ثانی کی جائے، تمام پارٹیوں کی طرف سے عوام کی رائے لی جائے. ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی عزت خطرے میں پڑے. ابھی پہلے ہی بچوں سے زیادتی کرتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور اس لا کے بعد تو یہ پھر تعداد بہت بڑھ جائے گی. تو پاکستانیوں، اس قانون کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے اور ہم اس قانون کو صرف انٹرسیکس کے حد تک ہی قبول کر سکتے ہیں. پاکستانیوں، قرآن شریف میں حضرت لوط کی قوم پہ اسی طرح عذاب آیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں تمہاری قوم کی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح پھر عورتوں میں برائی پھیل گئی تھی. تو یہ ایک نجس گندگی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اور ممانعت کی گئی ہے. اس سے پہلے
کہ جو لوط کی قوم پہ پتھر برسے تھے وہ ہر اس قوم پہ برسیں گے اگر اس نے وہ کام کیا جس کی اللہ نے ممانعت کی ہے۔ اللہ کے جلال کو دعوت نہ دی جائے۔ پاکستانیوں، ویسے تو تمہاری امپورٹڈ حکومت اللہ کے جلال کو دعوت دیتے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہی ہے، فنڈ کھاتے ہوئے، امدادی اشیاء کو چھپاتے ہوئے، غریبوں کا حق مارتے ہوئے، مین میڈ سلاب لاتے ہوئے، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہوئے، منی لانڈرنگ، ملک کے ڈالرز کو انڈین جہازوں میں منی لانڈرنگ کرتے نظر آ رہی ہے۔ ایک وہ فقیر جہاں جاتا ہے کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبور ہوں۔ یہ صحیح فقیرانہ جملہ اس بندے نے ہر جگہ جو ہے ہاں پاکستان کی قوم کو اور ملک کی جگ ہسائی کی ہے، لیکن لانے والوں کو مبارک ہو جنہوں نے ہمارے سر پہ اسے مسلط کیا ہے۔ تو پاکستانیوں، چاہے پی ڈی ایم اس پہ اعتراض کرے خان صاحب کے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہیں، وہ اپنی طرف سے فن بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن خان صاحب نے جو شاٹ کھیلا ہے وہ کمال کا ہے۔ اب جن جن لوگوں نے کہیں ججوں کی ویڈیو بنائی تھی، کہیں ججوں پہ گالی گلوچ کی تھی، اب ان سب کے مقدمے بنا کر انہیں بھی دائرے میں لایا جائے۔ خان صاحب نے پہلا شاٹ کھیلا اور اس شاٹ کا اختتام جو آج خان صاحب نے کیا ہے اس کے جال میں اب سارے برے طرح پھنس جائیں گے۔ میں خان صاحب کو سلوٹ مارتی ہوں کیونکہ خان صاحب جو کہتے ہیں پہلے وہ کرتے ہیں۔ خان صاحب اداروں کی آزادی اور بلندی وقار پر یقین رکھتے ہیں، با اختیاری پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج عدالت میں اپنے دعوے اور اپنی سوچ کا اظہار کو اپنے عمل میں ڈھال کر اپنے ووٹرز کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔